السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی رسالت الحقوق اور 23واں حق، اور وہ بھی شریک حیات جو انسان کی ہمسر ہے۔ کیا حقوق ہیں؟ ظاہر ہے میاں کے بیوی پہ حقوق ہیں اور بیوی کے شوہر کے اوپر حقوق ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں، چونکہ یہ ایک بہت بڑا مقدس بندھن جس کو کہا جائے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ہے بہت ہی مستحکم ہے، بہت ہی محکم ہے۔ اگر اس کو آئیڈیل اعتبار کے ساتھ اس کو دیکھا جائے، اگر اس کے تقدس کا انسان خیال رکھا جائے، اس کی جو سینکٹیٹی ہے، اس کی جو آنر ہے، عزت ہے، ریگارڈ ہے، یعنی اتنا مبارک جو رشتہ ہے کہ جو سب سے پہلے اس کائنات میں انٹروڈیوس کیا گیا رشتے کو، وہ ہے شادی کا رشتہ، زوجیت ہے۔ لہٰذا اس وقت جو سب سے بڑی ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت جو ہے نا وہ آئی ہے اس معاشرے کے سلسلے میں، اور وہ یہی ہے کہ چونکہ ہم نے جس طرح یہ مقدس رشتہ ہے، اس مقدس رشتے کا جو تقدس ہے، جب وہ پامال ہو گیا اور جب گلی کوچوں میں آ گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جتنے بھی باقی اور رشتے ہیں وہ سارے کے سارے مخدوش ہوتے چلے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اوکے، یہ بھی بیچارے پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، مجھے نہیں سمجھ آئی، باہر کیف چلیں اگلی دے دیں مجھے کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ آپ بولیں تو تب بات بنے گی نا آگے۔ چلیں جب تک آپ تیاری۔ ہلو، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ ٹھیک ہوں، آپ بتائیے۔ جی میں ٹھیک ہوں، ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ میں ماشاء اللہ آپ دونوں کا پروگرام ماشاء اللہ بڑی تسلی سے دیکھتا ہوں، تسلی سے، اور سنتا بھی ہوں۔ وہ میں بس دیکھتے رہے تو ہدایت ہی ملتی ہے۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ تعریفیں تو بہت ہو گئی ہیں، سوال ہے تو سوال بتائیے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، بہت ہی جو مقدس ترین جو رشتے ہیں، ان میں سے ایک رشتہ خود رشتہ زوجیت ہے، جو ابتدا ہے، یعنی اس کا جو ہے نا کارنر سٹون جو ہے نا ان رشتوں کا جو کہا جائے۔ آپ نے دیکھا حضرت آدم ہے اور حضرت حوا، سب سے پہلا جو رشتہ ہے، اس کے بعد بھائی ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، پھر وہ آپس میں رشتہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی باپ بنتا ہے، ماں بنتی ہے۔ یہ سارے کے سارے جتنے رشتے، آپ رشتوں کی اہمیت کو دیکھیں، ان سب رشتوں کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ سارے کے سارے رشتے زوجیت ہے۔ چونکہ طاغوت نے کیا کام کیا ہے، طاغوت جہان نے یہ کام کیا ہے، جو ایروگنس پاورز ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے، جو دشمنان دین و مذہب ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ اس رشتے کے تقدس کو اگر بگاڑ دیا جائے، سارے رشتے بگڑ جائیں گے۔ نہ ماں باپ کا کوئی احترام رہے گا، نہ بھائی بہن کا کوئی احترام رہے گا، نہ عزیز و اقارب کی کوئی ویلیو رہے گی، نہ صلہ رحم صلہ ارحام کی کوئی بات، کچھ نہیں رہے گا۔ چونکہ یہ رشتہ میں بگاڑ پیدا کر دوں، اس رشتے میں بگاڑ جب پیدا ہو گیا، میاں بیوی کے رشتے میں بگاڑ کر دیا، ہاں جی ٹھیک ہے جی، اب جب اسٹریٹ میں یہ رشتہ آ گیا، گلی کوچوں میں یہ رشتہ آ گیا، تو آپ اس کے بھرم کو کیا دیکھیں گے؟ جو اتنے مقدس ترین رشتوں کی بنیاد بنتا ہے، وہ خود کتنا مقدس ترین جو ہے نا وہ رشتہ ہے۔ اس وجہ سے سب سے بڑی جو خرابی ہوئی ہے، اور اس خرابی کی جو بنیاد ہے، وہ یہی ہے کہ اس رشتے کو بگاڑ دیا جائے، میاں بیوی کے رشتے کو ختم کر دیا جائے، میاں بیوی کے رشتے کا جو تقدس ہے اس کو پامال کر دیا جائے۔ ایک جو بھرم ہے اس رشتے کا،
اس بھرم کو جب ختم کر دیں گے تو پھر رشتے جب اس کی ویلیو نہیں رہے گی تو اس کے جو سائڈ بائی سائڈ جتنے وہ رشتے آنے والے ان کی کیا ویلیو رہتی ہے. یہ ہے اصل میں. لہٰذا ہمیں سب سے پہلے یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے رشتے زوجیت اس کو سٹرانگ بنانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے نا وہ بہت ہی ہے ایک سٹرانگ جو اس کو ریلیشن جس کو کہا جائے ربط کہا جائے رشتہ کہا جائے جس میں محبتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہم نے اپنی نشانیوں میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے خود رشتہ زوجیت اور ہم نے اس میں سکون قرار دیا ہے. ہم نے ان دونوں کے درمیان محبت اور مودت قرار دیا ہے رحمت قرار دیا ہے ہم نے اس رشتے کے درمیان. آپ نے نہیں دیکھا بیوی کہاں کی ہوتی ہے شوہر کہاں کا ہوتا ہے شادی کے بعد اسی طرح ہوتا ہے. پتہ یہی چلتا ہے کہ ماشاءاللہ ایک ہی گھر میں یہ پلے بڑے ہیں اور سارا سلسلہ کیا وجہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کرامات میں سے ایک کرامت کیا ہے خود یہ رشتے زوجیت ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جی ماشاءاللہ. جی جناب آپ کا پروگرام سن رہا ہوں اور دل خوش ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو اللہ کا سلام بھی بھیجیں کیونکہ اسلام کے ذریعے سے انسان کو سلامتی ملتی ہے. تو سلام ایک بہت بڑا تحفہ ہے اور تحفے کے لیے خاص کر میں آپ کو ٹیلی فون کرتا ہوں. باقی کوشچن تو میں سنتا رہتا ہوں تو کوشچن جاننے کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ لوگ ہم کو بتا دیتے ہیں. تو یہ بہت سعادت مندی ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کی باتیں سنیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ بات کا شکر ادا کرتے رہے کہ ہم لوگوں کو اچھی باتیں بتانے والے لوگ بھی زندہ موجود ہیں. زندہ مثال ہے کہ یہ اہل بیت کا ذکر عبادت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کو دیکھنا عبادت ہے. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کا شعر موجود ہے اس کو پہچاننے کے لیے ہم لوگوں کو تکلیف کر دی ہوگی. جیسے اسکول ڈگری لینے کے لیے اسکول جانا پڑتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو صاف کرنا پڑے گا. اگر انسان اپنے آپ کو صاف کر لے تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہم کو اس طرح نظر آئے گی جس طرح سورج نظر آتا ہے. اسی کے ساتھ جانے چاہتا ہوں اور آپ شنادوں کا شکریہ اور جناب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. چونکہ دشمن نے کیا کیا ہے کہ اس رشتے کو ڈیریل کر دو اپنی پٹری سے جب اس کو ہٹا دیے باقی سارے کے سارے جتنے رشتے ہیں وہ سارے کے سارے رشتے منہدم ہوتے چلتے چلے جائیں گے. اس وجہ سے جتنا یہ رشتہ زوجیہ سٹرانگ ہے مضبوط ہے مستحکم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈراپ ہو گئی کوئی بات. جتنا یہ رشتہ جس کو رشتہ زوجیت کہتے ہیں اتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کی جو آئندہ کی نسل ہے وہ مضبوط ہوگی. آپ کے باقی جتنے رشتے ہیں وہ سارے کے سارے رشتے آپ محفوظ ہو جائیں گے. آپ کو پھر پرابلم نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ گھر ڈسٹرکشن کا شکار رہا کرتا ہے کہ جس میں یہ رشتہ جس کو کہتے ہیں رشتہ زوجیت کمزور ہوا کرتا ہے. انشاءاللہ اس پہ گفتگو آئے گی چونکہ یہاں پہ مجھے کچھ تھوڑے سوشل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی مجھے گفتگو کرنا ہے. تو انشاءاللہ بات یہ ہے کہ آج ہم تھوڑے سے ٹائم ہمارے پاس بڑا کم رہ گیا ہے اور باتیں ہمارے پاس زیادہ ہیں لیکن ہم انشاءاللہ العزیز گریجولی اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جتنی باتیں وہی کرو جتنی باتیں کہ ہضم کر سکے. کھانا بھی اتنا کھاؤ جتنا تم ہضم کر سکو. باتیں بھی اتنی آپ کو سنانی چاہیے کہ جتنی جو ہے نا وہ ڈائجسٹ ہو سکیں. تو بات ہماری یہ ہے آج کہ دیکھیں ایک شوہر کے اپنے بیوی پر کیا حقوق ہوا کرتے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے دیکھیں بڑی خوبصورت جو ہے نا حدیث ہے اور یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. بہت خوبصورت حدیث. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ
السلام علیکم، میں آپ سے بول رہا ہوں سر ظفر علی۔ اچھا ماشاءاللہ، ظفر علی بول رہے ہیں، جی جی تو آپ نے میری 2 یا 3 دفعہ کالیں کاٹ دی ہیں، اگر ایسا رہا تو پھر میں فون نہیں کروں گا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نہیں ڈراپ ہوئی ہے نا کال آپ کی، کالیں کیوں آپ کی کاٹے ہیں آپ بولیے؟ میں آپ سے بات کر ہوا کاٹ دی ہے، پھر کاٹے میں فون کرتا رہوں، اگر آپ کریں گے میں یقین کریں میں نہیں کروں گا، آپ کے کال کٹ گئی ہے، جاتا رہے گا وہ جاتا رہے گا، میں فون نہیں کروں گا میرے بات پلیز۔ اچھا آپ بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں نے کوئی 2 دن پہلے میں نے فون کیا تھا اپنے جو دن کو ہوتے ہیں کیا نام ان کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے پاس کافی کیسیں پڑی ہوئی ہیں اور سیڈیاں کافی مطلب پرانی ہے پروفیسر عبدالرحیم، اور اسی سے پڑی اگر مطلب اگر آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں یا یہاں سے کہاں پہ ہے تو آپ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ میں سر اکسور سے بول رہا ہوں، اکسور سے کافی دفعہ آپ یہاں آئے ہیں، آپ میں نے مجلس ہی سنی ہے سر۔ چلیں آپ ہمارے وٹ فورٹ سینٹر میں وہاں پہنچا دیں، زحمت ہوگی آپ کو، وہاں پہ اسٹوڈیو ہے ہمارا۔ اچھا وٹ فورٹ میں؟ وٹ فورٹ میں اچھا میرے پاس آپ ہولڈ کریں، ابھی آپ کو نمبر دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات کال جو ہے نا وہ ڈراپ ہو جاتی ہے تو محسوس نہ کیا کریں، اور انشاءاللہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، جم کے فون کریں، فون کرنے میں سوال کرنے میں کوئی ہمیں وہ جھجک نہیں ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث بھی سنائی ہے، ہم سوالات سے کبھی گھبراتے نہیں ہیں، ہم در سلونی کے پروردہ ہیں اور وہیں سے جو ہے نا یہ سارا تغذیہ لیا کرتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی حرج ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈراپ ہو جاتی ہیں کالیں، اس میں پریشان نہیں ہو کریں، کوشچن ہو اسٹریٹ اوے جو ہے نا پوچھا کریں، ٹائم تاکہ آپ لوگوں کا اپنے بھی بچتا ہے، ہمارے بھی بچ جاتا ہے۔ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یسلم الرجل اذا دخل علی اہلہ، سب سے پہلی کیا ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو کیا کریں؟ سلام کریں۔ وَإِذَا دَخَلَ يَضْرِبُ بِنَعْلَيْهِ، یعنی گھر میں داخل ہوں تو یعنی پاؤں کی جو چاپ ہے اس سے یعنی ہلائیں تاکہ پتہ چلے بیوی کو، بچوں کو کہ گھر میں بابا آ گئے ہیں، یا یعنی یہ وہی تھے کہ آج کل تو باہر کا پہلے دروازہ نوک کرنا پڑتا ہے، کوئی بل بجائے چابی ہے یا ممکن چابی آپ کے پاس ہے تب بھی اس طرح یعنی کر لیں کہ وَيَتَنَحْنَحُ، اور یا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اوکے کہنے ساڑھے پنجابی کے تھوڑے جا کھگورا مارو تاکہ جو ہے نا وہ پتہ چل جائے پہ آ گئے، تو یَسْنَعُ ذَلِكَ حَتَّى يُؤْذِنَهُمْ، یہ تاکہ ان کو خبر ہو جائے کہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ آ گیا۔ ممکن ہے بعض اوقات جو ہے نا وہ بچے آپس میں یہ ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں جگہ جو ہے نا وہ ممکن ہے وہ آ کر اسی طرح پریشان نہ ہو یا باتیں اس قسم کی ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس لیے حَتَّى يُؤْذِنَهُمْ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ، تاکہ اس بات کی انہیں خبر ہو جائے کہ وہ جناب آ گئے ہیں۔ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ حَتَّى لَا يَرَى شَيْئًا يُكْرِهُهُ، تاکہ وہ کوئی اس قسم کی چیز دیدن نہ ہو جائے، اس قسم کی کوئی بات نہ ہو کہ جس سے اس کو کیا ہوتا ہے پسند نہیں کرتا ہے وہ چیز، چونکہ وہ آتی گھر میں جائے ایسی چیز دیکھے کہ جس سے جو ہے نا وہ غیر مانوس ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر خواہ مخواہ جو ہے نا وہ پرابلم بن جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بھی بتایا گیا کہ شوہر جب گھر میں آئے، ایک تو سلام ہے، پاؤں کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہلانا ہے تاکہ یہ پتہ چلے، پاؤں کو جھاڑے تھوڑا سا، اس کی چاپ سے جو ہے نا وہ یہ پتہ چلے کہ ہاں جی یہ کچھ آ گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا کھانس کر جو ہے نا یہ بھی اس کو بتانا چاہیے کہ تاکہ ممکن ہے کہ اس قسم کی چیز گھر کے اندر، وہ باہر سے آیا ہے اور وہ ممکن ہے گھر میں مہمان بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی کئی اس کی وجوہات ہیں اس حدیث کے سلسلے میں، تاکہ اس قسم کی اسے کوئی چیز آتے ہی یہ نظر نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے اسے ناپسند ہو جائے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول اور انوائرمنٹ خراب ہو جائے۔ دوسری جو حدیث، یہ حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور یہ بہت ہی اسی پہ جو ہے وہ ہم دیکھیں اسی پروگرام کا جو ہے نا وہ اختتام بھی اسی حدیث سے کریں گے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
نظر المرء الی زوجها عبادت و تکفیر للذنب. فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک شوہر کا بیوی کی طرف نگاہ کرنا، نگاہ بھر کے دیکھنا، ٹھیک ہے، ایک شوہر کا اپنی بیوی کی طرف محبت کی نگاہ دیکھنا، نگاہ محبت سے، کیونکہ بعض لوگ غصے ہوتے ہیں وہ بھی بھر کے نگاہ جانا وہ دیکھتے نہیں. نظر المرء الی زوجها، یعنی ایک محبت بھری نگاہ اپنی بیوی کی طرف کیا ہے؟ عبادت، اٹ از اے ورشپ آف گاڈ. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. کیا؟ عبادت پروردگار. عبادت فقط یہ نہیں کہ وہ 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، یہ فقط عبادت نماز اور روزہ نہیں، یہ بھی ساری عبادتیں ہیں جو سوشل لائف میں انسان انجام دیتا ہے. فرماتے ہیں کیا؟ نظر المرء الی زوجها عبادت. ایک چیز تو فنکشن یہ بتایا سرور دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر آپ محبت بھری نگاہ اپنی بیوی کی طرف آپ کرتے ہیں تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی عبادت شمار کرتا ہے. اور کیا ہے؟ وَتَكْفِيرٌ لِلذَّنْبِ، اور یہ گناہوں کی کفارہ بن جاتا ہے، گناہوں کی کمی کا باعث بن، کفارہ گناہ بنتا ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں جو حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہیں وہ ان میں ہمارے شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما. یا اللہ یہ معارف اہل بیت کو ہر دل تک پہنچا، ہر دل میں روشنی عطا فرما معارف اہل بیت علیہ السلام کی. پروردگار امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.